السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بچے اپنی اردو کی بکس اوپن کر لیں۔ پچھلے ویکس ہم نے جو ہے وہ چیپٹر 2 کی ریڈنگ کی تھی نعت کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور نوٹ بک کا کام کیا ہوگا۔ آج میں آپ کو جو ہے وہ 6 پیریڈ کا لیکچر دوں گی۔ چیپٹر 3 کی ریڈنگ آج ہم کریں گے ٹیپو سلطان۔ سب بچے اپنی بکس اوپن کر لیں، پیج نمبر 11 کھول لیں۔ میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے اس کو سننا ہے توجہ سے۔ نواب حیدر علی خان نہایت شریف النفس اور باصول انسان تھے۔ نواب حیدر علی کون تھے؟ ٹیپو سلطان کے والد۔ شریف النفس کا مطلب ہے نیک عادات کا مالک ہونا۔ اصول کے پابند تھے۔ تاجروں کے روپ میں آنے والے انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ یعنی تاجروں کی شکل میں آنے والے انگریزوں کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ انگریز قوم تجارت کے غرض سے نہیں بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنے آئی ہے۔ اس سازش کو روکنے کے لیے نواب صاحب نے منظم حکمت عملی اپنائی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ منظم یعنی تنظیم دیا ہوا، اور کوشاں یعنی کوشش کرتے رہے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ یعنی کہ انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے ان سے آزادی حاصل کرنا۔ 20 ذی الحج کو ان کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا۔ یعنی فتح علی ٹیپو کے والد کا نام کیا ہے؟ نواب حیدر علی۔ فتح علی ٹیپو کو کم عمری میں ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیغ زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یعنی بچپن ہی سے جو ہے تیر چلانا، گھوڑے کی سواری کرنا اور تیغ زنی کا مطلب ہے یعنی تلوار بازی کرنا، اس میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکمت اور خطاطی جیسے مختلف علوم و فنون سیکھے اور دینی و دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ یعنی بچپن ہی سے انہیں دین کا بھی شوق تھا اور دین کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور مختلف علم حاصل کیے۔ خطاطی یعنی جو ہے لکھائی اپنی، وہ بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے انہوں نے سیکھی۔ فتح علی ٹیپو کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہیں جو ہے انگریزی، اردو اور فرانسیسی کے ساتھ فارسی پر بھی عبور حاصل تھا۔ یعنی نہ صرف وہ اردو اور انگریزی بولتے، فرانسیسی اور فارسی زبان بھی جو ہے وہ انہیں آتی تھی، اس میں بھی مہارت حاصل تھی۔ عبور کا مطلب ہے مہارت حاصل ہونا۔ نواب حیدر علی کی وفات کے بعد فتح علی ٹیپو جب سلطنت خداداد کے تخت پر بیٹھا تو باغیوں نے فتنہ فساد پھیلا دیا۔ یعنی نواب حیدر علی کون تھے؟ فتح علی ٹیپو کے والد۔ جب ان کی نواب علی حیدر کی وفات ہو گئی، فوت ہو گئے، تو سلطنت پر جو ہے وہ فتح علی ٹیپو کو بٹھایا گیا، اور باغیوں جو نافرمان تھے، نہ ماننے والے جو تھے، انہوں نے فتنہ یعنی جھگڑا، فتنہ کا مطلب ہے جھگڑا، یعنی جھگڑا انہوں نے کرنا شروع کر دیا، فتنہ فساد پھیلا دیا، یہاں تک کہ سرنگا پٹم کے قلعے میں جہاں سلطانی خاندان رہ رہا تھا اس پر باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن کم عمر سلطان نے بڑی حکمت عملی اور بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ ٹیپو سلطان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کافی غیر مسلم قومیں ایمان لے آئیں۔ یہ جو غیر مسلم جو لوگ تھے وہ بھی ٹیپو سلطان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں۔ 1213 ہجری اور سن 1798 سے 1799 سے 1799 میں ٹیپو سلطان کی سلطنت خداداد عروج پر تھی۔ یعنی اس سال میں ٹیپو سلطان کی جو سلطنت تھی وہ بہت بلند تھی۔ جو حکومت تھی ان کی، سلطنت یعنی حکومت جو آپ نے سنبھالی اپنے والد کے انتقال کے بعد، تو انگریزوں کا جرنیل 4000 سپاہیوں کو جہاز پر بٹھا کر سلطنت پر لشکر کشی کے لیے کلکتہ کی طرف آ گیا۔ یعنی لشکر کشی کا مطلب کہ حملہ کرنے آ گیا۔ ان دنوں حیدرآباد میں انگریز فوج قیام پذیر تھی۔ یعنی ان دنوں حیدرآباد میں جو انگریز فوج رہ رہی تھی۔ انگریزوں نے فیصلہ کن لشکر کشی کے لیے حکمت عملی تیار کی اور سلطان
ٹیپو کو خط لکھے کہ وہ ان تمام فرانسیسیوں کو جو پہلے سے سرنگا پٹم میں قیام پذیر تھے کو انگریزوں کے سپورٹ کر دے۔ یعنی جو انگریز حکومت تھی انہوں نے حملے کے لیے جو ہے وہ ایک مد عملی تیار کی، ٹیپو سلطان کو خط لکھے کہ جہاں پہ وہ فرانسیسی جو انگریزوں کے ساتھی تھے وہ رہ رہے تھے وہ انگریزوں کے سپورٹ کر دیں ان کو۔ جب ٹیپو سلطان نے ان تمام خطوط کا کوئی جواب نہ دیا تو انگریز جنرل سیخ پا ہو گیا۔ سیخ پا کا مطلب یعنی شدید غصہ ہو گیا اور ٹیپو سلطان کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ٹیپو سلطان اور اس کے ساتھیوں نے نہایت دلیری اور بہادری سے دشمن کے حملے کا جواب دیا، جس سے انگریزوں کی صفیں بکھرنے لگیں۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، یعنی بوچھاڑ کا مطلب یعنی کثرت سے بہت زیادہ گولیاں چلا رہے تھے، لیکن ہائے رے بدقسمتی اس نیکسٹ پیج کھول لیں، پیج نمبر 12۔ بس بہادر سلطان کی فوج میں میر صادق جیسے غدار بھی پائے جاتے تھے، یعنی سلطان ٹیپو کی فوج میں میر صادق جو غدار تھا یعنی دشمن تھا، وطن کا دشمن اور سرکش تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا، جو دشمنوں کے ہاتھوں بکھے ہوئے تھے، یعنی دشمن کی بات مانتے تھے، ان کے قبضے میں تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ فوج کی بڑی تعداد کو بھی ملا لیا، یعنی انہوں نے جو ہے وہ غداری کی، دھوکہ دیا اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخری جنگ کے دوران یعنی چند ساتھیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے ان تمام سپاہیوں کو مسجد میں جمع کر لیا۔ غداروں کی وجہ سے دشمن قلعے میں داخل ہو کے انہوں نے دھوکہ دیا، تو وہ اس طرح کامیاب ہو گئے سلطان ٹیپو کے لشکر پر مقابلہ کرنے کے لیے۔ سلطانی لشکر نے انگریز فوج کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن غداروں کی سازش کی وجہ سے ہتھیار پھینکنے میں اپنی سلامتی سمجھی، یعنی پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈٹ کے انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیے، یعنی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن وہ کس وجہ سے کہ کچھ آخری جنگ کے دوران ان کے چند ساتھیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور جب ٹیپو سلطان دشمن پر حملے کے لیے آگے بڑھا تو غدار میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور خود جو ہے فرار ہو گیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہی غداروں میں سے ایک کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے میر صادق کا سر قلم کر دیا۔ قلم کرنا یعنی کہ کاٹ دینا، اس کو ختم کر دیا۔ ٹیپو سلطان کا خون اسلامی غیرت سے پرجوش تھا، یعنی وہ اسلام کی خاطر وہ لڑ رہا تھا، یعنی آزادی حاصل کرنے کے لیے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے انگریزوں کی غلامی کے خلاف شیر کی طرح گرج رہا تھا، یعنی ان کے خلاف لڑ رہا تھا اور دشمن کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی دشمن قریب آیا ٹیپو سلطان اس پر جھپٹ پڑا، یعنی جلدی سے اس نے حملہ کر دیا۔ جھپٹ یعنی جلدی سے حملہ کرنا۔ لوگوں کا اور خاص کر ان کی فوج کا خیال تھا کہ جان بچانی ہے تو انگریزوں کی حمایت کرنی پڑے گی، یعنی انگریزوں کی مدد کرنی پڑے گی، حمایت یعنی مددگار۔ چند ساتھی جو ہیں آخری جنگ کے دوران جو ہے وہ انہوں نے دھوکہ دیا، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے کہ ہم جو ہے اپنی جان بچانی ہے تو ہم انگریزوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن شیر میسور کسے کہیں گے؟ ٹیپو سلطان کو۔ شیر میسور ٹیپو سلطان نے نہایت بہادری اور دلیرانہ انداز میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی شیر میسور انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ جرأت اور بہادری جیسی صفات کے باعث شیر جو تھا ان کا پسندیدہ جانور تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تخت بھی جو ہے وہ شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں شیر میسور کہا جاتا ہے۔ اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان شدید زخمی ہوئے، لیکن زخموں کے باوجود وہ دشمنوں کو زیر کرتے رہے، یعنی دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے آخری وقت تک،
آخر کار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاب یعنی برداشت نہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ شیر میسور کی بہادری، جرأت اور عزم تمام نسلوں کے لیے مشعل لے رہا ہے، یعنی ان کی جو یہ صفات ہیں بہادری، جرأت، یہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو ہے وہ مشکلات کے باوجود، وہ اکیلے ہوتے ہوئے باوجود انہوں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور آخر کار شہید ہو گئے۔